اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ 66 آیتیں 66 آیتیں، سورہ مائدہ کی 9 آیتیں اور چھٹے پارے کی 13 رکوع، سورہ مائدہ کی 9 رکوع اور چھٹے پارے کی 13 رکوع ہو گئی۔ گزشتہ میں ان بنی اسرائیل میں کچھ تو تھے، وہ رب نے فرمایا اگر یہ اللہ کی کتابوں پر عمل کرتے تو آسمان سے بھی رحمتوں کی بارشیں ہوتی اور زمین سے بھی نعمتوں سے مالا مال ہوتے۔ یہ نہیں اعمال صالحہ کرتے کوئی مشکل نہ دنیا کی مشکل ہوتی، نہ برزخ کی ہوتی، نہ آخرت کی۔ پھر میں نے وہ آیت نمبر 96 سورہ اعراف کی سنائی کہ وہاں بھی رب نے فرمایا اگر یہ بستی والے ایمان لاتے تو ہم آسمان و زمین کے دروازے رحمتوں کے برکتوں کے کھول دیتے ان پر۔ تو مفسرین نے لکھا اس سے کہ اعمال صالحات سے دنیا کی زندگی بھی پرامن اور نعمتوں سے مالا مال ہوتی ہے۔ بعض جو بزرگوں یا احوالوں پر ہوتی ہے وہ امتحاناً دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں اگر ان پر جیسے بھی حالات ہوں وہ صابر ہوتے ہیں۔ یہاں پھر فرما کہ یا ایھا الرسول، یہاں دیکھیں یا جو ہے نا یا رسول، ہم کہتے ہیں یا رسول سلام علیہ، سلام نہیں ہوتا، یہ ہم کیا پڑھتے ہیں سلام علیکہ، بھائی سلامہ کیا گیا، سلام علیکہ کیا ہے، سلام علیکہ۔ اب اگر تنوین نہیں آئے گی، الف لام آئے گا تو السلام علیکہ آئے گا۔ اکثر ہمارے جو اردو والے ہم ہیں، شعری لوگ ہیں، تو ہم لکھتے ہیں السلام علیکہ، نہیں السلام علیکہ نہیں، ہم لکھتے ہیں السلام علیکم، کیا میں آپ کو سلام کروں، کیا سلام اور آپ پر ہو۔ تو یہ ہمارے اردو والوں کا سٹائل ہے، انگلش ہمیں آتی ہے لیکن سلام لکھنا نہیں آتا۔ اب الف کے بعد لام نہیں ڈالو گے تو معنی یہ دو جملے ہو جائیں گے، حمزہ کا الف معنی ہوگا استفہام کا، اور سلام ان پر پھر تنوین آئے گا۔ لیکن اگر لام شروع سے الف کے بعد لگاؤ گے پھر السلام علیکم پھر سے ہو جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں الرسول پر الف لام آ گئے تو اب یا رسول اب نہیں پڑھ سکتے، تو ان میں جدائی کے لیے فی یا ایھا الرسول، سمجھ آئی؟ نکرہ پر داخل ہوتا ہے یا علامت اسم ہے، لیکن اگر معرفہ ہوگا یا رجل تو صحیح ہے، لیکن الف لام ڈال دیا الرجل خاص شخص تو پھر یا رجل نہیں کہہ سکتے، پھر یا ایھا الرجل، سمجھ آ گئی؟ یہ تو قاعدہ تھا کہ یا ایھا کیوں آتا ہے۔ تو اے رسول بلغ پہنچا دو، پہنچائیے، ما انزل الیک من رب، آپ کے طرف سے جو احکام وحی جلی کی صورت میں ہو یا وحی خفی کی صورت میں ہو، کیونکہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ آئے، وہ یعنی یہ گمراہ ترین لوگ ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں۔ پٹھانوں میں ایک دجال پیدا ہوا ہے، اس کا نام لیے بغیر تقریر پوری نہیں ہوتی، بڑی بڑی مونچھیں، ایسے چترالی پکول پہنتا ہے، یہ اس دور کا سب سے بڑا شیطان ہے۔ میری تقریر سنی نا تب اس کے کم از کم 50 افراد تو میرے خلاف کمنٹ کریں گے، کیونکہ دجال کے بھی وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ اتنا بڑا کم بخت ہے، بولے حدیث کہاں سے ہوتے ہو، 200 سال بعد آئی ہے، وہ دیکھتا ہوگا کسی کی تقریر سن اس پر وہ تقریر کرے گا۔ بولا شب معراج میں نماز ملی، بولا واہ 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 یہ کہاں سے آ گئی، حضور تو پہلے نماز پڑھتے تھے، انا للہ۔ بولے مولوی نے تمہیں گمراہ کیا، 1400 سال تو میں شرک کروایا، نبی کی نماز پڑھائی، تراویح کہتے سنت ہے نا تو سنت نبی کی نماز، تو نبی کی نماز پڑھائی۔ عوام اتنے بے وقوف، پھر ہمارے پٹھان تو پھر ماشاءاللہ اس میں تو پھر ڈھیروں لگے ہوئے۔ وہ ایک فساد یہ تھا سوات میں اتفاق سے وہاں ایف ایم چلاتا تھا، میں نے بڑا سمجھا کہ بھائی یہ شخص دجال ہے، یہ فساد، یہ شریعت اس طرح بیان نہیں کی جاتی ہے جو کر رہا ہے، لیکن وہاں بھی تو ماشاءاللہ تھے، زبردست بات کر رہے، یہ تو کہتے پولیس کو بھی مار دو، فوجی کو بھی مار دو،
بڑی بچی بات کرے، سچ ڈرتا بھی نہیں، کہتے جو داڑھی کاٹتے اس کے گلا کاٹ دو، جو عورت پردہ نہ کرے اس پر تیزاب ڈالو. لوگ بے بھائی غلط کہہ رہا ہے. مولوی کو اختیار کسی نہیں دیے. ہاں اتنا وہ کرے، محنت کرے، برسر اقتدار آ جائے. جیسے پیارے قائد و جہان نے ریاست مدینہ بنائی، جیسے آپ طالبان افغانستان میں ایک ریاست بنائی، اس کے بعد ٹھیک ہے آپ قوانین لا. لیکن میں نے ایک مسجد کے لوگوں کو، معتکفین کو درس قرآن کے لیے میں نے تیار نہیں کیا اور بول دو نمان چلتے اس وقت دکان جلاتے، دکان جلاتے. تیرے باپ کی دکان ہے، دکان جلاتا ہے تو ادھر آرام بیٹھ کے پہلے لوگوں کا ذہن تو بنا لے. لوگ تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھ دو، اتنا بس دو کو راضی کیا، دکان جلا دے، فلاں کر دے، فلاں کر دے، تاکہ اور دین بدنام کر، پیچھے ڈالر آ رہے ہیں. اس طرح حرکت کرنے والے پیچھے سے ڈالر آ رہے ہیں. کم بخت کہیں کا. مولویوں میں بڑے بڑے دجال ہوتے ہیں، ہوشیار یہ، خاص کر جو عوام پر محنت نہیں کرتے، بے نمازیوں پر نہیں کرتے، نشو والوں پر، والدین کے نافرمانوں پر محنت نہیں کرتے، پھر قواریت پہ لگے ہوتے، یہ صحیح ہے اور یہ نہیں اور فلاں نہیں. یہ دجال مولوی ہوتے ہیں، یاد رکھنا. رسول اللہ کی امت کو بدنام کرنے والے ہیں. تو جو حضور کے پاس وہی، اب قرآن کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں. حضور جب دنیا میں آئے تو مقصد کیا تھا؟ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھائے. کتاب میں تو اقیم الصلاۃ، نماز کیسے پڑھے؟ آپ کس کو پتا ہے نماز کیسے پڑھے؟ کوئی پتہ نہیں ہے. زکوٰۃ دو، کیا زکوٰۃ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ کا معنی بھی نہیں آتا. وہ کم بخت کہتے ہیں، ابھی جو نماز کے منکر وہ کہتے ہیں دیکھیں نماز کا تو کسی لغت میں بھی نہیں ہے کہ رکوع اور سجود اور قیام اور رجوع اور یہ جو ارکان ہے، یہ جو فرائض ہے، جو شرائط ہے نماز کے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے صلاۃ میں؟ صلاۃ کے معنی دعا ہے، صلاۃ کے معنی تسبیحات ہے، تحلیلات ہیں، استغفار ہیں، نزول رحمت ہیں، اور دوسرا معنی تیسرا وہ نہیں مان رہا تھا، بتا رہا وہ ذرا خطرناک ہے. وہ تو یہ معنی ہے. پھر مجھ سے پوچھے بولو استاد یہ خطرناک معنی کیا ہے؟ ہاں تحریک و صلوین اتنا بتا دیا. تو وہ کم وقت پھر کہتے ہیں یہ تو نے کیسے کہ نماز پڑھو تو پہلے وضو کرو، پھر وقت کا ہونا چاہیے، پھر یہ ہونا چاہیے، پھر لباس ہونا چاہیے. یہ صلاۃ میں کہاں سے آ گیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، نبی پر صلو پڑھو نا، تو نماز پڑھو نبی پر. بھئی وہاں تو تم درود پڑھتے ہو، تو لہٰذا وہ بولے گا ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسے تمہیں کہتے کہ نماز پڑھو، 5 وقت کی پڑھو، یہ سنت پڑھو، یہ نفل پڑھو، یہ تراویح پڑھو. تو فسادی پھر فسادی ہوتے. خالی ذہن والا مل جائے 2 نمبر انسان، وہ تو کہتا ہے میں تو آپ کے تلاش میں تھا، سر آپ کہاں تھے؟ ہاں میں تو ویسے بھی بھوکا تھا. دجال کے مینگر یہ پیچھے پیچھے بھیگیں گے. دجال وہ جو سوٹے پہ کہیں نا سوٹے وہ مینگر کرے گا، یہ پیچھے پیچھے بولے کہ مٹھائیاں ہیں، دجال کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. 2 نمبر مولوی سب سے آگے ہوں گے، اس کے پیچھے پڑے ہوں گے. بولو اب آ گیا تیرے رب کے طرف سے. صرف قرآن پاک کے لغوی معنی تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم اتنے سال اس پہ لگاتے ہیں، اتنا ٹائم لگتا ہے، ان کے لیے اتنے علوم ضروری ہوتے ہیں. تو پتہ چلا ان کے اصول ہوتے ہیں، آپ نے پڑھنا ہے حدیث کی روشنی میں، فقہ مجتہدین کی روشنی میں، ان کے معنی کیا ہے، وہ کیا محمل ہے، یہاں معنی کیا ہے، وہاں معنی کیا ہے. اس میں متشابہات ہے، اس میں محکم ہے، اس میں قصص ہے، اس میں واقعات ہے، اس میں اوامر ہے، اس میں نواہیات ہیں. بہت یعنی اس کے لیے کافی ٹائم درکار ہے. کتاب تو آسان ہے لیکن جس نے ٹائم دیا تو ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی ٹائم دے گا تب بھی نہیں سمجھے گا. نہیں ایسا نہیں. یہ اللہ کی پیاری کتاب ہے، اللہ اس کا ذہن کھول دیتا ہے جو بھی اس قرآن پاک کے لیے زندگی وقف کرتا ہے کہ اللہ میں آپ کا کلام سیکھوں گا. تو آپ پیغام پہنچائیے. اللہ فرماتا ہے اگر آپ نے ایسے نہ کیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَةَ، تو اپنے رسالت کو جو مقصد تھا زندگی کا آپ نے وہ نہ کیا. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں اب یہاں ایک گروہ ہے جس کا نام لیے بغیر وہ ذہن میں آ جاتے ہیں. ہاں الکنایۃ ابلغ من التصریح، یہ قاعدہ ہے کہ اشارے سے جو بات سمجھ میں آتی نا وہ صاف الفاظوں سے نہیں آتی. وہ سمجھ گئے کہ وہ کہتے دیکھ حضرت علی کی وہ جو ہے نا وہ لکھ کے دے رہے تھے حضور علیہ السلام، لیکن بس حکومت نے بولا نہیں لکھو، بس چھوڑ دیا، یعنی اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. اللہ تعالیٰ تو فرماتے کہ بھائی وہ ایسی بات ہی نہیں تھی، وہ کوئی ضروری بات نہیں تھی، ورنہ اللہ کے نبی. اور کیا عجیب بات کر رہے ہیں، اس دور کا ایک عالم دین ممبر پر بیٹھ کر، سب تو چور نہیں ہے نا مولوی،
اس میں ہزاروں اچھے علماء ہیں، نہ دولت مند کی پرواہ کرتے نہ غریب کی. اللہ تعالیٰ بہت سارے پولیس عام انسان ہیں، لیکن اس میں ہزاروں ایسے ہیں کہ بھائی وہ نہ رشوت لیتے نہ کسی کا، وہ اپنے فرائض، وہ کہتے ہیں میں نے مرنا ہے یار. فوجیوں میں ہزاروں ہیں، رینجر میں ہزاروں ہیں، ان فیکٹریوں میں ایسے نوجوان ہمارے ہیں. ہر علاقے میں آپ دیکھتے ہیں یار، ایک عام دکاندار بیٹھا ہو لیکن آپ بات کریں وہ بالکل سراپا ایمان ہوگا. آپ سن کے حیران ہوگے، بولے نہیں بھائی آپ ایک چیز جانور کا کوئی چیز چھوڑ دیں 10 دن بعد وہ رکھی ہوئی، یہاں وہ چیز رکھی ہوئی، بھئی اگر دنیا کے شوق تو کھا لیتا نا. بولے نہیں یار آپ نمبر وہاں پہ رکھ لے. بولے گا نہیں بھائی ایسے نہیں ہے. اور کچھ ایسے ہیں وہ مہمان کو میسج کرے گا، بولا آپ کے پاس میرے 10,000 روپے آئے، وہ ایک فراڈ قسم کا ہے نا. اور حضور ہم تو اتنے وہ نہیں ہے. بیٹا کہتے ابو یہ بڑے فراڈ ہی ہیں، اس کا بھی دیکھ ہم معلوم کرتے ہیں. جیسے ان کو پتہ چلے یہ تو ہوشیار لوگ ہیں، سمجھنے والے ہیں، بس نمبر ہی بند کر دے بھاگ گیا. اور آپ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. وہ میرے پاس ایک میں نے بولا یار ہم 1 روپیہ بھی نہیں کھاتے یار، آپ کے 7,000 کیوں کھائیں، اپنے آخرت پر بات کریں. بولے ہاں وہ بس میں بھی بڑے مجبوری سے وہ غلطی سے آ گیا. بیٹے نے بولا وہ دیکھیں یہ طریقہ نہیں ہوتا پیسے بھیجنے کا. یہ ایسے کوئی میسج بنا لیتے کہ آپ سے بولیں گے ہاں آ گئے، لیکن اندرون دور پہ 1 روپیہ بھی نہیں آتا. کل ایک نے میسج کیا، بولا اس طرح کسی کے پیسے آئے. میں نے بولا بھائی یہ فراڈ ہوتا ہے، ورنہ پیسے آئے نا وہ فوراً آپ کو کال کرتا اور اس کے جھوٹ اور سچ بولنے میں انسان خود فرق کر لیتا ہے. تو کچھ ایسے بھی حرام خور ہیں. تو آپ یہ پیغام پہنچائیے. کیوں؟ ہم نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 18 میں پڑھا کہ بے شک اللہ روز آخر پر ایمان لانے والے وہ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ کسی کا خوف نہیں کرتے. کسی کا خوف، کیونکہ مسجد میں اگر دین کی تبلیغی تو کرنی ہے. محلے میں فرعون بھی ہوں گے، قارون بھی ہوں گے، حامان بھی ہوں گے، چور بھی ہوں گے، ڈکیت بھی ہوں گے، پھر قواریت بھی ہوں گے، آپ پر دباؤ بھی ڈالیں گے. مولانا صاحب ہوشیار رہی ہو. آپ بولے بھائی جان حاضر ہے. ممبر پر جب تک بیٹھوں گا میرے نبی کی صدقے دنیا آباد ہے، اس پر پتھر برستے رہے ہاں تو کیا میں تو اس کے امت میں بھی شمار ہو جاؤں گا تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو میں اگر 1000 مرتبہ مروں، زندگی ملے مروں، کیا میری زندگی کیا مقصد کہ میں ڈر جاؤں؟ پتھر برستے ہیں کچھ بھی کریں. ہاں مولوی ہو اور وہ تو شکر ادا کر کے ممبر پر بیٹھ کے کسی نے چلو بھائی گولی مار دی. ایسے ہیں جن کو گولیاں لگی. غیرت مند مولوی کسی فرعون کو پکڑا رگڑا، بولے فرعون. ہاں ممبروں میں بیٹھ کر ہزاروں علماء سے شہید ہوئے. تو آپ پھر کیوں ڈرتے ہیں یار؟ موت اپنے وقت پر آنی ہے. قیامت کے دن کامیابی تو ہو جائے گی نا. یا اللہ میرے ہاتھ فرعون کے بارے میں، مسلمان کے لباس میں فرعون تھا، اس کو بھی میں نے نہیں چھوڑا. تمہیں 10 روپے دے نے، تو نے سر پہ بٹھا دیا. وہ فرعون نہ قارون نہ وہ نمرود بھی بن جا. بولے ہاں ہمیں تو 2 روپے دی خیر ہے. ہاں وہ اگر سود خور ہے تو اب سود کے خلاف نہیں، وہ اگر وہ بے نمازی ہے تو اب بے نمازی کے خلاف نہیں، کیونکہ اس کے پاس سے چند آ رہا ہے. سب سے پہلے اس کو رگڑو. دوست بن گیا نا، دوست کو تو کم از کم اس کو تبلیغ تو کرو. میں ایک جگہ تھا تو مسجد میں ایک شخص تھا، وہ کافی آگے تھا، تو بیٹھتا تھا، باتیں بڑے محبت والا تھا. تو کسی نے ایک دن بولا یہ سود پر کچھ سودا لینا چاہتا ہے. آگے وہ وضاحت نہیں کرتا اگر ان کے بیٹے سامعین ہو. اس وقت بھی ان کو پتا نہیں چلتا. میں نے بولا اچھا یہ ایسے کر رہے ہیں. میں نے اس کے بعد درد شروع کر دیا، سود سود سود. میرے پاس آیا، بولے سر جی آپ تو سودیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں. لیکن الحمدللہ اس نے توبہ کی. بولے نہیں بھائی اتنا بڑا گناہ میں تو نہیں کروں گا. لیکن خیریت ہے آپ؟ میں نے بولا نہیں بھائی اگر حرام خور ہے تو اس کو تو نماز ہی قبول نہیں ہے. تو ویسے میں نے سوچ لیا کہ چلو نمازی میں اگر کوئی سود خور ہے تو وہ کہ میرے بارے میں تو کسی نے تو نہیں بتایا. حالانکہ اس نے بتایا تھا، بولا یہ کر رہا ہے اب سودی، پیسے لا رہا ہے سود میں اور یہ کرے گا. میں نے بولا بے فکر ہو جاؤ. تو ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کتنا بڑا گناہ ہے. ایسے نہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا سہولیات پیدا کرو، سہولت کار بن جائے. کوئی ایسے مجبوری آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں پیاری بات، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے لوگوں کے شر سے. کوئی نبی جو ہے تبلیغ کرتے وقت، جہاد کرتے وقت وہ دشمنوں نے ان کو شہید نہیں کیا. ویسے جو شہید ہوئے تو ان کے اس میں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام وغیرہ، تو وہ ان کے ہاں جہاد نہیں تھا وہ ویسے. اور تمام کے تمام جتنے بھی انبیاء شہید ہوئے سب یہودیوں نے کی، یہ بھی یاد رکھو.
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس لیے ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو جس کی حفاظت حضور نے فرمایا آپ چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیں بعض اوقات ایک ہوتا ہے عبارت و صاف بات ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کے بارے میں کہہ دوں یوں، آپ کے لیے یوں ہے، اور ایک ہے عبارت و نص کہ استاد نے یہ بات کی، ہم سب کو اشارتاً کہہ دیا، اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھانا چاہتا تھا۔ تو اب اس سے اشارتاً یہ بات مل گئی کہ جو دین کے لیے مخلص ہوگا اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پریکٹیکل جو علماء دین کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ہزاروں دشمن اس کے در پہ ہوتے ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے قتل نہیں کر پاتے۔ یہ خوشخبری، اب دین کی رسول اللہ کے سچے غلام عالم علماء میں شمار ہو گئے، اللہ آپ کی جتنی زندگی ہے شہادت کی موت مل جائے وہ کوئی برے نہیں، لیکن ایسے نہ ہو کہ آپ دین کی تبلیغ کریں اور پھر جو ہے نا تھوڑی سی دولت آ جائے، کار آ جائے تو پھر نماز ہی مسجد میں نہ پڑھے، کیوں؟ میرے دشمن زیادہ ہو گئے۔ کیا بات، کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی زیادہ دشمن نہیں تھے، یاد رکھنا، سمجھ آ گئی؟ تو یہ خوشخبری مل گئی، اشارتاً مل گئی کہ تو بے فکر ہو جا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہم جو ابھی دعا کر رہے تھے آج جمعے کے زمان میں، اللہ مرزقنا شہادتاً فی سبیلک، تو شہادت ایسی تھوڑی میں کہ بریانی مل کو شہادت مل جائے، ہم کہتے ہیں نہیں شہادت بھی مل جائے لیکن خون نہ نکلے ہمارا، ہاں بس چھپ کے سے ایسے بس جنت مل جائے، وہ شہادت، وہ والی شہادت نہیں ہوتی۔ ہاں شہادت کے لیے میدان میں اترتا ہے، آپ کچھ کریں تو شہادت ملے گی، ہم کہتے ہیں نہیں وہ والی شہادت نہیں، اللہ مرزقنا شہادت فی سبیلک، لیکن میں کمبل میں لیٹ رہا ہوں، میرے چوکیدار بیٹھے ہوں، بس میں مر جاؤں شہادت کی مول مل جائے، ایسی شہادتیں نہیں ہوتی۔ ہاں تو شہادت کی موت بھی مانگتے ہیں، لیکن بولتے فلسطینوں کے حق میں کچھ نہیں بولوں گا، وہاں جانا تو دور کی بات ہے، ممبر میں بیٹھوں گا نہیں بولوں گا، ایسا نہیں اسرائیل کو پتہ چل جائے، کم بخت۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ہدایت نہیں دیتا قوم کافر کو۔ نمرود سے وہ لڑا، نمرود علیہ لعنت ابراہیم خلیل اللہ سے لڑا، مناظرہ کیا تو بولا چلو تو اگر اتنا ہے چلو اس سورج کو تو یہاں سے نکال دے، وَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ انہیں کافروں کی ہدایت نہیں دے، بولا وہ ان کے پاس بہت ساری باتیں ہو سکتی لیکن وہ وَبُهِتَ الَّذِي، وہ حق کا بکر ہے کہ اب کیا کہہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے، قُلْ يَا اہلِ الْكِتَابِ، اے محبوب کہہ دو اے اہل کتاب، لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، تم کسی چیز پر ہو، کوئی دین نہیں تمہارے پاس، کوئی چیز نہیں ہے تمہارے پاس حق کی، سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اہل کتاب تورات و انجیل پر جیسے عمل کرنا چاہیے نا، علماء ہو جتنے پیر ہو، بڑے بڑے اچھی اچھی تقریریں تو کرتے ہو لیکن صرف قواریت کے لیے، دکانداری کے لیے۔ اس کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے، تم نے سب باتیں چھپائی، اپنی دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں، تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے۔ دین ہوتا تو رسول اللہ کے غلاموں میں کھڑے ہوتے ہیں جیسے عبداللہ ابن سلام، کیونکہ تورات میں بھی تو یہ لکھا ہوا ہے نا، تورات میں تو یہ نا کہ جب یہ حضور تشریف لائیں گے دوسری شریعتیں، شرائع منسوخ، اور ادیان تو ویسے بھی سب ادیان ختم، لیکن دین اسلام تو چلتا رہے گا، وہ تو منسوخ نہیں تھا۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے طرف اب یہ قرآن اتارا گیا، جو صحائف اتارے گئے، سب پر جب تک 100/100 عمل نہیں کرو گے نا، یہ قبول نہیں ہے۔ صرف اعتکاف سے چھٹکارا جب تک پکے مسلمان ہی بنو گے، وہ آیت ہمیشہ یاد رکھو، یہ نہیں کہ بس آخری عشرے میں اعتکاف کریں گے، باقی 11 مہینے اور 20 دن جو ہے نا حلوے بریانی کھاتے رہیں گے، جو من میں آئے ٹھیک ہے، نماز پڑھی تو ٹھیک ہے ورنہ گئے، ایسے دین نہیں ہے، 10 دنوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے 10 دنوں میں آپ پچھتائے، اپنا ذہن بنا لے، لیکن کامیابی تب ہوگی کہ بقیہ بھی جو ایام ہیں وہ بھی اللہ کی بندگی میں رسول اللہ کے غلاموں کے مطابق گزرے، تب مسلمان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ تمہارے رب کے طرف سے جو بھی تمہارے پاس ہے، اور وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور بڑھائے گا بہت ساروں کے لیے ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اے محبوب وہ جو اتارا گیا آپ کے طرف، آپ کے رب کے طرف سے، کیا طغیاناً و کفرا، ان کی سرکشی اور ان کے کفر کو بڑھائے گا،
قرآن نازل ہو رہا تھا، بجائے اس کے کہ ایمان بڑھتا، دوسروں کا تو ایمان بڑھتا تھا نا، جب قرآن بڑھا تو ان کے ایمان اور پختہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی بیماریاں منافقت بڑھتی، فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، تو یہ قرآن کے نزول سے اور برباد ہوتے، یضل بہ کثیرا فلا تاسا علی القوم الکافرین، آپ افسوس نہ کریں، غم نہ کریں قوم کافر بھی، یہ ویسے بھی ازلی بدبخت ہیں۔ ان الذین، آخری آیت، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، زبانی، یہ آیت 61 یا 62 نمبر سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ آؤ ہادو، جو یہودی ہیں، والصابئون، اور ستارہ پرست ہیں، والنصارى، اور نصرانی عیسائی ہیں، من آمنا، وہاں میں نے آمنو سے اس لیے کہا کہ زبانی مسلمان، ورنہ یہاں پہ تحصیل حاصل آتا، تحصیل حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور جو ایمان لائے وہ تو ایمان لائے، تو پھر کیسے ایمان لائے؟ تو اس میں علماء نے کہا کہ یا تو وہ لوگ جو روز ازل میں انہیں کہا، اور رب نے فرمایا الست بربکم، نے بولا قالوا بلا، ہم ایمان لائے، تو اس کی تجدید کر لیں اور ایمان لائے، یا جو زبان سے کہہ دیا لیکن دل میں ایمان نہیں، دل سے ایمان کر لے، اور یا مانا اس کے لیے وہ ہوگا اگر ایماندار میں کہ تم استقامت اپناؤ، جیسے یا ایھا الناس اعبدوا میں ہم نے کہا تھا۔ جو ایمان لائے اللہ اور روز آخر پر، ذکر دو کا ہے، مراد کل ہے۔ آپ کو جیسے قرآن میں ہم نے سورہ ہود میں پڑھا قل آمنت باللہ ثم استقم، ایک شخص آئے بولا، یہ آیت اس طرح نہیں ہے غالباً، وہ اللہ کے نبی کے پاس بولے مختصر سے نصیحت کیجئے، بولا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس کہہ دے میں اللہ پر ایمان، پھر پر اس پر ڈٹ جا۔ تو اب یہ کیا، کوئی بولے گا صرف یہ کیسی مانے؟ تو بھائی آپ اللہ کو مانتے ہیں، اب پورا اللہ کا قانون کیا، اللہ کیا کہتا ہے، تو قرآن اٹھاؤ گے پڑھو گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے، یہی تو اللہ کا فرض ہے کہ اللہ کس سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، تو ایک جملے میں پورا دین ہے۔ تو یہاں دو کا ذکر، مراد کیا ہے؟ کل۔ اگر کوئی یہ کہہ دے جیسے انہوں نے آیت نمبر 8 میں پڑھا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کیوں؟ وہ جھوٹ بولتے تھے، ظاہر کچھ کہتے تھے، اندر باطن میں کچھ تھا، لیکن ظاہر باطن میں ایسے ہو، اور صرف کہنے تصدیق ایمان تو وہ ہے، لیکن اعمال صالحہ سے بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ جس کا باطن اچھا اس کا ظاہر بھی اچھا ہوتا ہے، جس کے باطن میں بیماری اس کے چہرے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، پیلیا اندر ہوتا ہے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، غصہ اندر ہوتا ہے چہرے سے پتہ بڑا غصہ ہے، غمگین دل ہوتے ہیں لیکن چہرے سے بڑا افسردہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت، بولا آپ بڑے غمگین نظر آئے، بولا ہاں میں غمگین ہوں، پتہ چلتا ہے نا ظاہر سے۔ تو ان کے باطن جس کا صحیح ہے اس کا ظاہر بھی، عقیدہ درست ہے اس کے اعمال بھی صحیح ہوں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وعمل صالحا، دیکھیں ایمان بھی صحیح ہو اور اعمال بھی صحیح ہو، اعمال صالحہ تمام اعمال، اس میں روزہ زکوٰۃ پورے اعمال، نیک اعمال بھی کریں اور عقیدہ بھی مضبوط ہو، ان کو انعامات ملیں گے۔ سورہ بقرہ میں 6-7 جگہ یہ آیت تھی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہاں پہلے 38 نمبر آیت میں پڑھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر وہ 62 نمبر میں آیت پڑھا تھا ان الذین آمنوا، وہی اسی طرح آیت تھی، پھر 112 نمبر میں، پھر اس طرح چلتے چلتے آخر تک پھر بار بار سورہ بقرہ میں پڑھتے رہے۔ تو خاص کر لوگ یہ آیت بہت زیادہ پڑھتے ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ خوشخبری قرآن میں 11-12 جگہ ہے۔ تو آپ جب قرآن پڑھیں تو آپ دیکھ لیں کہ میں ان لوگوں میں ہوں یا نہیں، آپ ان صفوں میں اپنے آپ کو داخل کریں، ٹھیک ہے نا، کہ اعمال صالحہ ہیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ بچوں کو خصوصاً معتکفین بیٹے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں، ہمارے بھائی ہماری بیٹیاں، کہ انہوں نے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی روزے بھی رکھے، ماشاءاللہ تراویح بھی پڑھے، انہوں نے محنت کی، اور محنت کرو نفس سے کبھی راضی نہ ہو، یہ نفس ہمارا کیا ہے؟ دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اس سے لڑنا جہاد اکبر ہے، اس کو کنٹرول کرنا۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، دنیا میں سب سے مشکل ڈرائیونگ ہے نا اپنے آپ کو چلانا، کیا ہے؟ یہ ڈرائیونگ سیکھو گے نا، کہاں پہ داخلہ لوگے؟
اس کے لیے کوئی وہ ہوتے ہیں سینٹر جہاں پہ یہ ڈرائیونگ سکھائیے، آنکھ چلانا، ناک چلانا، منہ چلانا، کان چلانا، ہاں اس کا داخلہ یہاں ملے گا۔ جامع مسجد عزیزیہ میں کسی کو ڈرائیونگ لائسنس بھی میں دے دوں گا، ٹھیک ہے، اب تو سیکھ گیا، ہاں پورے پھر ڈرائیونگ دیکھیں دوسری گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہتے شہید ہو گیا، لیکن اس نفس کو چلاتے وقت ایکسیڈنٹ ہو گیا جہنم میں چلا گیا۔ یہ اتنا خطرناک ہے، تمہیں شرابی بنا دیا، گٹکا خور بنا دیا، نشائی بنا دیا، والدین کا نافرمان بنا دیا، زبان غلط چلا دی، آنکھیں غلط چلا دی، کان غلط چلا دی، دماغ غلط چلا دی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے۔ تو اس لیے جہاد اکبر ہے، اور یہ ایسے دشمن ہے کہ ان کے ساتھ تلوار سے بھی نہیں لڑ سکتے، ان سے اگر یہ بھوکا مرا تو تب بھی تیرا بیڑا غرق ہے۔ اس کو کھانا بھی کھلانا، اتنا تک کہ اگر کھانا کہیں نہیں ملتا کوئی اور طریقہ نہیں ہے بغیر چوری کی، چوری کر کے اس کو کھلا لو، بھیک مانگ کر اس کو کھلا لو، ایسے دشمن ہے۔ بولے مارنا نہیں ہے اس کو، آخر تک چلانا ہے، لیکن اس کی ماننا نہیں ہے، بس اس سے تو نے لڑنا کہ دیکھ صحیح، ہاں تو یہ پسند کرتا ہے لیکن اس میں نجات نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی تیرے خلاف ایک ایک، ہاں بولے گا نعمان نے یہ کیا، نعمان نے یہ کیا، اب تو بولے گا لما کا، اب وہ قرآن میں ہے نا کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں بولا، وہ کہتا ہے یہ تو اللہ نے ہمیں توفیق دی، بولا میں نے تو چوری نہیں کی، ہاتھ کہے گا مجھ سے چوری کی ہے، ہاں وہ بولا کہ آنکھ مجھے تو کسی غلط عورت کو نہیں، آنکھ بولے گا نہیں دیکھا تھا، ہاں یہ کہہ کہ میں نے تو گالیاں نہیں دی، زبان کے وہ نہیں دی تھی اس نے گالی دی تھی۔ تو یہ جو آپ کا جو اس انسان کو چلانے والا ہے وہ سوچ انسانی ہے، کیا ہے، فکر انسانی ہے، وہ اس کو کنٹرول کرے، پہلے ڈرائیونگ سیکھے کہ میں بات کرتا ہوں صحیح یا نہیں صحیح۔ تو ماہ رمضان 26 روزہ، ماشاءاللہ آج ہم نے 18 صورتیں پڑھی ماشاءاللہ، سورہ قیامہ سے شروع کیا اور سورہ ضحیٰ تک پہنچے۔ میں تو سمجھ رہا، تو کل میں نے پوچھا، بولے نہیں ہم سورہ شمس پڑھیں گے، اب جب شروع ہوا تو اب سورہ بلد اور سورہ شمس ایک رکعت میں پڑھی، پھر سورہ لیل جو ہے نا وہ آخر میں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بڑا رحیم اور کریم ہے۔ آج سب سے زیادہ آیتیں پڑھی گئی، 230 آیتیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پیارے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، جو نیک لوگ ہیں خاص کر متقفین بچے، نیک بچے ہیں پیارے اللہ، جو بڑی رات ہے اللہ تعالیٰ پوری امت کو یا اللہ اس سے بہرہ مند فرمایا، اللہ تو رحیم اور کریم ہے۔ جو ہمارے گھروں میں بیٹیاں وہ بیمار ہیں جو نہیں آ سکتے، یا اللہ انہیں بھی اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرما، کسی پیارے نبی کی امت کو محروم نہ فرما۔ یا اللہ گناہگار خطا کار ہیں ٹھیک ہے، لیکن اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، کریم الام سے راضی ہو جا، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر یا اللہ جینا اسی پر موت نصیب فرما۔ ہمارے مظلوم مسلمان خصوصاً جو فلسطین کی سرزمین ہے، یا اللہ ان کو بھی ان بڑی راتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ختم جاج باجا تراویح میں ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کی برکتوں سے انہیں امن کا جینا نصیب فرما یا اللہ۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔